فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ رکن قانون ساز کونسل BRS کویتا نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کی حکمرانی دراصل زعفرانی حکمرانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS قائدین اور کارکنوں کے خلاف غیر قانونی مقدمات کے اندراج اور ہراسانی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی BRS کارکنوں اور قائدین کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ کہ کویتا نے جگتیال سب جیل پہنچ کر ہبشی پور کے سرپنچ راجیشور ریڈی سے ملاقات بھی کی تھی، جنہیں کانگریس پارٹی کی جانب سے دائر کردہ غیر قانونی مقدمات کا سامنا تھا۔ کویتا کے ہمراہ ارکان اسمبلی BRS ڈاکٹر سنجے، سابق ریاستی وزیر کے ایشور بھی موجود رہے تھے۔ کویتا نے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کی تبدیلی کے بعد سرپنچ راجیشور ریڈی کو گرفتار کرتے ہوئے جیل میں ڈال دیا گیا۔ MLC پروفیسر کودنڈا رام نے یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے کہا کہ آئینی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آئین کام نہیں کر رہا۔ انہوں نے نیا آئین لکھنے کا بھی انتخاب کیا۔ جن اقدار کے لیے جدوجہد کی گئی وہ آئین میں درج ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ برطانوی حکمرانوں کے خلاف ایک علامتی آئین ہے۔ آزادی کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ سب برابر ہیں۔ ہم نے آئین لکھا کہ سب کو تفاوت کے بعد برابری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آئین یکساں موقع، حقوق اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اعلان کرتا ہے کہ حکومت کو مساوی معاشی مواقع فراہم کرنے کا بیڑا اٹھانا چاہیے۔ వారందరిలో వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని జాతీయ సమైక్యతను సంరక్షిస్తూ సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించడానికి మనం నిబద్ధతతో పనిచేస్తాం। صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر جمعے کے روز حیدرآباد کے پرانے شہر مدینہ سرکل میں ترنگا لہرایا۔ ہر سال کی طرح اسد الدین اویسی نے تاریخی چار مینار کے قریب مدینہ سرکل پر ترنگا لہرایا۔ حیدرآباد کے MP کے ساتھ پارٹی کے مقامی قائدین اور تاجرین بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر مقامات پر بھی پرچم کشائی انجام دی۔ آج پورا قوم 75واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ اس کے تحت وقف بورڈ کے CEO خواجہ معین الدین نے بھی نامپلی میں واقع حج ہاؤس بلڈنگ میں قومی یوم جمہوریہ کے موقع پر تقریب کی میزبانی کی اور اس دوران پرچم کشائی انجام دی۔ اس دوران ان کے ساتھ وقف بورڈ کا عملہ بھی موجود رہا۔ پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا یمنا گنگا تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو ACB کے عہدیداروں نے ایک سینئر عہدیدار کو ان کے مکانات اور دفاتر کی تلاشی مہم کے دوران 100 کروڑ مالیت کے غیر متناسب اثاثے جات پائے جانے کے بعد گرفتار کر لیا۔ سیکریٹری تلنگانہ اسٹیٹ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی TSRERA ایس بال کرشنا کو ACB عہدیداروں نے گرفتار کر لیا، جبکہ ایک دن قبل حکام نے اس عہدیدار اور ان کے رشتہ داروں کے مکانات کی تلاشی لی تھی۔ ACB عہدیداروں نے مختلف مقامات پر بال کرشنا، جنہوں نے قبل ازیں حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا ہے، ان کے مکانات اور دفاتر پر بیک وقت دھاوے کیے تھے۔
عمران گروپ آف سکولز کے ڈائریکٹر محمد عمران نے میڈیا کے سامنے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے اسکول میں ایک فیئر کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں طلباء نے حصہ لیا اور اپنی دینی تعلیم کا مظاہرہ پیش کیا، اور اس دوران حج کی سعادت اور طریقہ کار کے علاوہ قرآن شریف اور سنت اور دیگر اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا اور اپنی تجربات بیان کی اور مطالعہ کیا، اور کئی طرح کی تجاویز بھی بتائی گئی جو کہ اسلام میں موجود ہیں، جس پر عمران نے میڈیا کے سامنے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ طلباء دینی تعلیم سے متاثر ہیں اور انہیں اس میں معلومات حاصل ہیں۔ دیکھیے انہوں نے مزید کیا کہا۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، العمران گروپ آف اسکولز کے ڈائریکٹر۔ الحمدللہ آج ہمارے اسکول میں جو ہے اسلامک فیئر ہوا تھا، جہاں پہ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے دین کا مذاکرہ کیا ہے، جس کے اندر حج کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور جو ہے نا سنتوں کے بارے میں ماشاءاللہ قرآن کیوں نازل ہوئی، یہ ساری چیزوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اس پہ کہا ہے۔ بس ماشاءاللہ ان چیزوں سے ہمارے اندر جو ہے نا اسلام کی تفویض پیدا ہوگی، ہم بار بار اس کو سنیں اور جو ہے ماشاءاللہ اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ بس ہمارا چھوٹا سا پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہم کو معلوم ہے، غیبین تک وہ بات کو پہنچانا ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اس میسیج کو ہم سب کو پہنچانا ہے۔ اور جو ہے آج ماشاءاللہ بہت سارے پیرنٹس بھی آئے اور جو ہے نا ہمارا ساتھ دیے، ہم پیرنٹس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئے، اور ہم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس اسکول کو ماشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ پورے انڈیا کے لیول پہ کام کریں، اور الحمدللہ اگلے سال ہمارے کئی برانچز اور آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کی آپ کو جو ہے اطلاع دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں ویرولہ سینک میموریل پہنچنے پر تینوں افواج نے استقبال کیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے ویرولہ سینک میموریل پر جنگی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنی رہائش گاہ پر قومی پرچم بھی لہرایا۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمل سائی سندرا راجن نے ریاست میں حکمراں کانگریس کی جانب سے نامزد کیے جانے کے بعد گورنر کوٹے کے تحت MLC عہدوں کے لیے جنسینا پارٹی کے سربراہ پروفیسر کودنڈا رام اور اردو اخبار روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر عامر علی خان کے ناموں کو منظوری دے دی ہے۔ کانگریس کے ذرائع نے بتایا کہ گورنر کوٹے کے تحت MLC کے لیے نامزدگیوں کو حتمی شکل دینے میں تاخیر اس لیے ہوئی کیونکہ ریونت ریڈی کی داؤد سے واپسی کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو وہاں ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران الیکشن کمیشن آف انڈیا نے MLA کوٹے کے تحت 2 خالی MLC نشستوں کے لیے الگ الگ انتخابات مقرر کیے ہیں۔ کانگریس نے ان 2 نشستوں کے لیے 2 امیدواروں کو نامزد کیا ہے، جن میں ریاستی NSUI کے صدر وینکٹ بالاموری اور مہیش کمار گوڑ شامل ہیں، جنہوں نے اپنے پرچے نامزدگی داخل کر دیے ہیں۔ امکان ہے کہ ان دونوں کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آئے گا، کیونکہ کسی بھی پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ صدر BJP تلنگانہ جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ اندرون ایک ہفتہ پارلیمنٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو قطعیت دے دی جائے گی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے قومی قائد امت شاہ حیدرآباد کے دورے پر 28 جنوری کو آ رہے ہیں۔ امت شاہ حیدرآباد حلقہ پارلیمنٹ سے متعلق غور و خوض کرتے ہوئے ریاستی BJP قیادت کو تجاویز دیں گے اور انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رہبری و رہنمائی کریں گے۔ جی کشن ریڈی نے پارٹی کارکنوں کو پارلیمنٹ انتخابات کا سامنا کرنا پوری طرح سے تیار ہو جانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا، ہمارا مقصد تلنگانہ میں کم از کم 10 حلقوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے نریندر مودی کو مسلسل تیسری بار وزیر اعظم بننے میں مدد کرنا ہے۔ جی کشن ریڈی نے کہا، BRS اور کانگریس کے درمیان مجلس سے تعلقات استوار کرنے کے لیے دوڑ جاری ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ BJP کا مقصد صرف انتخابات میں حصہ لینا نہیں بلکہ حیدرآباد سے اسد الدین اویسی کو شکست سے دوچار کرنا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ مرکز میں BJP مسلسل تیسری بار حکومت بنانے میں کامیاب رہے گی۔
आईएस सदन इलाके में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने धावा करके 2 ऑर्गेनाइजर्स और एक खातून को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक आईएस सदन पुलिस हदूद में एक मकान पर धावा करके पुलिस ने 2 ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार कर लिया और खातून को रिहा करवा लिया। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु एम.के. स्टालिन ने जुमे के रोज रियासती हुकूमत का अवार्ड बराए फरोख फिरका वाराना हम आहंगी फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को अता किया। ये अवार्ड तशद्दुद की रोकथाम में उनकी शिराकत के एतराफ में दिया गया, जबकि मोहम्मद जुबैर ने सोशल मीडिया में किए जा रहे इन दावों को मुस्तरद करने में अहम रोल अदा किया था कि तमिलनाडु में इमिग्रेंट वर्कर्स गैर महफूज हैं और उन पर आए दिन हमले होते रहते हैं। ऑल्टर न्यूज के शरीक बानी जुबैर को यहाँ 75वीं में जमहूरिया तकरीब में चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने ये अवार्ड पेश किया। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने मार्च 2023 में कहा था कि सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि तमिलनाडु में तारिकीन वतन कारकुनों पर हमले किए जा रहे। इस तरह के दावे करने वाले वीडियो क्लिप्स की सदाकत की तस्दीक करने के बाद जुबैर ने ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर यह वाज़ेह कर दिया कि इस तरह के दावे झूठे हैं और इस तरह के हमले तमिलनाडु में बिल्कुल नहीं हुए। हुकूमत ने कहा है कि वो इस तरह की काविशों की काफी सराहना करती है और जुबैर ने तमिलनाडु के खिलाफ अफवाहों को फैलने से रोका और जात, मजहब, नस्ल और जुबान की वजह से होने वाले तशद्दुद को रोकने के लिए काम किया। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के बूथ लेवल एजेंट्स को मुजवजा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए मुत्तहिदा तौर पर पूरी ताकत के साथ सरगर्म अमल हो जाने का मशवरा दिया और पेश कयासी की है कि मुजवजा पार्लिमानी इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद में शामिल 28 जमातों के मुकाबले में बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे एलबी स्टेडियम में तेलंगाना के बूथ लेवल एजेंट्स के इजलास से खिताब कर रहे थे। शहनशीन पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी केसी वेणुगोपाल, इंचार्ज कांग्रेस उमूर दीपदास मुंशी, रियासती वुज़रा, सीनियर कायदीन, अरकान असम्बली भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।